شیخ امتیاز محمود لاہور کے حلقہ پی پی 155 سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی ہیں۔ 9 مئی کے واقعات کے بعد ان کے بڑے بیٹے کو پولیس نے حراست میں لے لیا تھا۔ پولیس سے رہائی ملتے ہی انہوں نے اپنے تینوں بچوں کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ شیخ امتیاز اب اپنے گھر میں صرف اہلیہ کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنے بچوں کی تصاویر دیکھ کر گزرا وقت یاد کرتے ہیں۔ 9 مئی کی صبح جو ہے وہ میں بچوں سے آخری دفعہ ملا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ میں بچوں سے نہیں ملا۔ میرے بچے جو ہیں پھر کیونکہ میں روپوش تھا اور میں ان کو سی آف کرنے بھی نہیں جا سکا ایئرپورٹ پہ۔ 15 سال کا میرا بیٹا تھا، اس کے ایگزام ہو رہے تھے کیمبرج کے، تو اس کو اریسٹ کر کے لے گئے اور پھر مجھے کہا گیا کہ آپ کے بچے نے بھی کچھ نہیں کیا، آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، تو جو کچھ چل رہا ہے وہ آپ کر دیں تو بیٹے کو بھی چھوڑ دیں گے اور آپ کو بھی گارنٹی ہے کہ ہاتھ کڑی نہیں لگانے کی۔ شیخ امتیاز اور پاکستان تحریک انصاف کے کئی دیگر رہنما اور کارکن الزام لگاتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں ان کے کاروبار اور نجی زندگیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی جماعت کو چھوڑ دیں۔ پی ٹی آئی ان واقعات کو اپنے خلاف سازش اور فالس فلیگ آپریشن قرار دیتی ہے۔ 10 مئی سے ہی چھاپہ مارنے شروع کر دیے تھے، بلکہ 9 مئی کی رات کو ہی 1-2 بجے جو ہے ہمارے کاروبار پہ، ہمارے گھروں پہ ریڈز ہونی شروع ہو گئیں اور ڈیلی بیسس پہ ہوتی تھیں ریڈز، اور ہمارے جو ورکرز تھے جو کاروبار وہاں پہ چلاتے تھے وہ بھی ڈر کے مارے جو ہے وہ کچھ بھاگ گئے، کچھ کو ریسٹ کر لیا پھر چھوڑ دیا۔ لفظ کیا گیا کیونکہ ہمیں آج بھی یاد ہے لوگ تو نکل رہے تھے، کچھ لوگ زبردستی بلا رہے تھے اندر، وہ لوگ کون تھے ان کا پوائنٹڈ کوئی نہیں کرتا، ویڈیوز بھی ہیں، سارا کچھ ہے۔ آج تک آپ ورکر کو اٹھاتے ہو، سب کو سزائیں دے رہے ہیں آپ، لیکن جو لوگ ابھار رہے تھے، بلا رہے تھے، وہ کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ ہو رہے؟ 9 مئی کے واقعے سے نہ صرف سیاست متاثر ہوئی ہے، ود آل آنیسٹی لوگوں کے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں۔ انوسنٹ لوگ جو ہیں ان کو بیچ میں ٹریپ کیا گیا، اٹ واز آل اے پری پلانڈ تھنگ۔ انہوں نے انوسنٹ معصوم لوگوں کو بیچ میں کیا، ٹریپ کیا، ان بیچاروں کی گھر گھرستیاں ختم ہو گئی ہیں، ان کے کاروبار ختم ہو گئے ہیں، کسی کی جاب تھی تو وہ جاب ختم ہو گئی ہے۔ It was a very, very big scam. 9 مئی کے واقعات کو پاکستان کی حکومت اور فوج ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیتی ہے۔ ان واقعات کے الزامات پر پی ٹی آئی کے درجنوں کارکن اور رہنما کئی مہینوں سے جیل میں ہیں یا فوج کی حراست میں۔ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات کی غیر جانبدار تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ کسی بے قصور کو سزا نہ ملے۔ پی ٹی آئی اور عمران خان بھی اس پر تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اس مطالبے پر حال ہی میں ایک پریس کانفرنس میں پاکستان کی افواج کے ترجمان نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن تو اس چیز میں بنتا ہے جس کے بارے میں کوئی ابہام ہو۔ یہ تو تاریخ کے اندر آپ کے سامنے ہے، ایبسولوٹلی کلیئر۔ یہ بھی کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا، اور اس میں بھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا۔ دوسری جانب حکمراں جماعت میں شامل رہنما بھی 9 مئی کے واقعات کی ذمہ داری پی ٹی آئی اور عمران خان پر ڈالتے ہیں۔ یہ فیک ایکسکیوزز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پورا پلان تھا اور اس کی بہت ساری ایویڈنس جو ہے وہ کنسرن ڈپارٹمنٹس کے پاس موجود ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو جو ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوگی، اگر ہوگی تو بالکل ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لیکن یہ جو ہے کسی معصوم کی آڑ لے کے جو ہے وہ دہشت گردوں کو بھی چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کے عوام نے 8 فروری کے الیکشن میں 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کر دیا ہے، چنانچہ اب ان کے خلاف قائم مقدمات ختم ہونے چاہیے، لیکن حکومت اور فوج کا موقف ہے کہ ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی کرنے والوں کو سزا دینا ہوگی۔ 9 مئی کے واقعات کو 1 سال مکمل ہونے کے بعد بھی یوں لگتا ہے کہ تحریک انصاف، حکومت اور فوج اپنے اپنے موقف پر قائم ہیں۔ ضیاء الرحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔